السلام علیکم۔ فلسطین کا یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک نہایت مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد بھی موجود ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام بھی ہے اور ان کی تبلیغ کا مرکز بھی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا الحرم القدسی الشریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے اور واقع معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جو تحویل کعبہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ مقرر ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر سے روانگی کے وقت براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہی اس مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصیٰ انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے ہی یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول اور قبۃ الصحرا واقع ہیں۔ اس مقدس شہر کو یروشلم کہتے ہیں۔ یروشلم کو عربی میں القدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی تھا، جو عبرانی بیت المقدس کا ترجمہ ہے، لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ بیت المقدس کو یورپی زبان میں یروشلم کہتے ہیں۔ پہلی صدی قبل از مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو اس وقت انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ بیت المقدس ان خوبصورت ترین پہاڑوں پر آباد ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے۔ کوہ سیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک سیونیت بھی قائم ہوئی۔ تاریخ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی۔ 620 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کی رہنمائی میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام 961 قبل از مسیح میں مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی۔ اس لیے یہودی بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل از مسیح میں شاہ بابل عراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اس دوران حضرت عزیز علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران دیکھا تو انہیں تعجب ہوا اور کہا، کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہو سکے گا؟ اس پر اللہ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال بعد انہیں پھر سے زندہ کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا ہے۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ خلیفہ عبد المالک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 میں جب پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبوں نے بیت المقدس پر قبضہ لے کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔
इस जंग के नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गया। तहम मशरकी यरूशलेम और गरब उर्दन के इलाके उर्दन के कब्जे में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बाकी फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूं मुसलमानों का किबला अव्वल यहूदियों के कब्जे में चला गया। यहूदियों के मुताबिक 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे। इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल तामीर करने के मंसूबे बना रहे हैं। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।